अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फ़िदा हुसैन कासमी। हर हफ्ते की तरह आज फिर मैं आप हज़रात के सामने संडे सवाल जवाब का पार्ट नंबर 14 लेकर हाज़िर हुआ हूं, जिसमें हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी किस्म की इस्लामिक वीडियोस और इस्लामी तालीमात से मुताल्लिक़ बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस आपके इस चैनल पर आने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें और जो भी मसाइल बताए गए हैं उन तमाम को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आया है शहनाज परवीन का। उन्होंने पूछा है कि इद्दत के दौरान औरत के लिए मोबाइल पर बातचीत करना कैसा है। उसका जवाब ये है कि ज़रूरत के वक्त औरत इद्दत के दौरान भी मोबाइल पर बातचीत कर सकती है, लेकिन फ़जूल में इधर उधर में कहीं बातचीत ना करें, बल्कि ज़रूरत जहाँ हो वहीं ज़रूरत के तहत बात कर सकती है। अगला सवाल आया है रिजवान अहमद का। उन्होंने पूछा है कि जनाजे की नमाज में अगर 5 तकबीरें हो जाए तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी। उसका जवाब यह है कि अगर 5 तकबीर कहने के बाद इमाम ने सलाम फेर दिया है तो नमाज बिल्कुल हो जाएगी, चूँकि 4 तकबीर का कहना नमाज जनाजा के अंदर फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ अदा हो गया तो नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। लेकिन अगर 4 से कम तकबीरें रह गई हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 3 तकबीर कह करके या 2 तकबीर कह करके सलाम फेर दिया है तो उस सूरत में नमाज जनाजा नहीं होगी, उस सूरत में नमाज को दोबारा अदा करना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर 4 तकबीर से ज़ायद कह दी है तो उस सूरत में नमाज जनाजा हो जाएगी, इआदे की और लौटाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला सवाल जो मैंने पिक किया है वो किया है, एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी, जिस वीडियो के अंदर अगर बच्चा बिस्तर के ऊपर पेशाब कर दे या गद्दे के ऊपर पेशाब कर दे तो उसको पाक करने का इस्लामी तरीक़ा क्या है। इसके अंदर एक बात मैंने ये बताई थी कि अगर कोई मोटा गद्दा है, इतना मोटा है जिसको धोना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो अगर उस गद्दे के ऊपर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो उसको स्प्रे के ज़रिए उसकी बदबू वगैरह को ज़ाइल करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्फाज का आप ज़्यादा ध्यान रखा करें। लेकिन अगर उसके ऊपर नमाज़ पढ़ना है तो नमाज़ पढ़ने के लिए आप उसके ऊपर क्या करें, जाए नमाज वगैरह बिछा करके पढ़ सकते हैं जब वो गद्दा सूख जाए तो। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो बहुत ज़्यादा चली और तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग उस वीडियो को अब तक देख चुके हैं। तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई सारे सवालात आए हैं, उसमें से कुछ सवालों को मैंने लिया है जो स्पेशल सवाल है। एक साहब ने सवाल किया है जिनका नाम है संजय खान। अब मुझे मालूम नहीं कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि संजय तो गैर मुस्लिमों का नाम होता है और ख़ान मुसलमानों के नाम पे लगता है। खैर, उन्होंने सवाल किया है कि स्प्रे में अल्कोहल होता है, मतलब कि गंदगी को साफ़ करने के लिए दूसरी नापाकी को, दूसरी गंदगी को इस्तेमाल कर लिया जाए। इनके कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल के अंदर भी गंदगी होती है और पेशाब के अंदर भी गंदगी होती है, तो उन दोनों गंदगी से कैसे साफ़ किया जा सकता है। तो मैं इनकी कन्फ्यूज़न को दूर, वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा वीडियो के अंदर बता दिया जाए। दरअसल देखिए, अल्कोहल कई किस्म के होते हैं और स्प्रे वगैरह के अंदर और ख़ास तौर से सेंट वगैरह के अंदर, परफ्यूम के अंदर जो अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, इमाम शेखैन यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक अभी जितने भी स्प्रे और जितने भी सेंट, परफ्यूम वगैरह मार्केट के अंदर आते हैं, उनमें अक्सर व बेशतर ऐसे होते हैं जिनके अंदर खजूर और अंगूर के अल्कोहल को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और जो हराम है, जो नापाक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अंगूर और खजूर से बनी हुई जो अल्कोहल होती है वो नापाक और हराम होती है। इस चीज़ को आप हज़रात बिल्कुल जहन में रखें। तो अगर कोई अल्कोहल, कोई स्प्रे, कोई परफ्यूम, कोई सेंट जिसके अंदर अंगूर या खजूर के अलावा जो अल्कोहल होती है उसको अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उस सूरत में उसका इस्तेमाल करना भी जायज़ है। अगर आप इसका हवाला देखना चाहते हैं तो आप हवाला देख सकते हैं, अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 482 पर हज़रत मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने इसकी पूरी डिटेल्स लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने साफ़ तौर से बताया है कि इसके रिसर्च के अंदर यही मालूम हुआ है कि अभी जितनी भी चीज़ें स्प्रे वगैरह में इस्तेमाल की जाती है अल्कोहल, उसके अंदर अंगूर और खजूर की अल्कोहल नहीं होती है। अगला सवाल जो किया है वो भी हमारी एक बहन फ़ातिमा ने उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में किया है, जिस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा था। तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। उसमें कमेंट में उन्होंने लिखा है कि गद्दे पर नमाज होती ही नहीं है, नमाज के लिए ज़मीन पर पेशानी का दबना ज़रूरी है। तो देखिए, जब इंसान को मसला समझ में नहीं आता है सही तरीके से तो इस तरह की गलत फहमी हो जाती है। वो गद्दा जिसके ऊपर इंसान की पेशानी टिक ही ना सके,
وہ اس قسم کا گدا ہوتا ہے جیسے اسپنج کا گدا ہوتا ہے بالکل، کہ اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھیں تو پورا اندر وہ دب جاتا ہے، وہ ایک طرح سے ٹکتا نہیں ہے، ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے، وہ ڈیوریبل نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کا اگر گدا ہے تو اس کے اوپر تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اکثر و بیشتر آج کل صوفے وغیرہ میں یا بستر پر جو روئی کے گدے ہوں یا مارکیٹ کے اندر جو ریڈی میڈ گدے ملتے ہیں، وہ تمام گدے ایسے ہوتے ہیں جو آرام سے اس کے اوپر نماز ہو جائے گی، اس کے اوپر پیشانی ٹک جاتی ہے۔ تو میں نے جو مسئلہ بتایا تھا اس گدے کے بارے میں بتایا تھا جس کے اوپر پیشانی ٹک سکتی ہے۔ جو اسپنج والا گدا ہے اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اگر اس کے اوپر پیشانی نہ ٹک سکے تو اس پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو مسئلے کو آپ حضرات پوری طریقے سے سمجھ لیا کریں، اس کے بعد کمنٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور بھائی ہیں حفظ الرحمان، انہوں نے کمنٹ باکس میں لکھا ہے کہ 95% اسپرے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر الکوحل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی میں نے الکوحل ہونے سے منع نہیں کیا ہے۔ الکوحل وہ الکوحل جس کے اندر انگور یا کھجور کا استعمال کیا گیا ہو وہ منع ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بھی الکوحل ہو جس کے اندر ان دونوں چیزوں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے تو وہ الکوحل پاک ہے، وہ ناپاک اور ناجائز نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کو بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے سمجھنے کے اندر، تو وہی سمجھتے نہیں ہیں، پھر اوپر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسئلے کی تہہ تک جا کر کے جب آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگلا کمنٹ بھی اسی ویڈیو کے اندر آیا ہے، اس کے اندر فراز بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بچہ دودھ پیتا ہو تو آپ کا فتویٰ صحیح ہے۔ پہلی بات تو میں نے فتویٰ نہیں دیا، میں نے مسئلہ بتایا ہے آپ کو۔ دوسری اور آگے انہوں نے لکھا ہے لیکن اگر وہ بچہ کھانے پینے لگا ہو تو ایسے بچے یہ بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر اس پر وہی قانون لگے گا جو بڑے کرنے پر لگتا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا پیشاب الگ ہوتا ہے اور بڑے کا پیشاب الگ ہوتا ہے۔ اگر بستر پر گدے پر کر دے تو بچے کا پیشاب تو آسانی سے پاک ہو جائے گا لیکن بڑے کا پیشاب پاک نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ان کو بھی غلط فہمی ہے، بچے اور بڑے کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات بالکل آپ کلیئر سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ جو خاص طور سے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے اندر، اس مسئلے کو لوگوں نے بہت زیادہ پھیلا رکھا ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، اگر وہ پیشاب کر دے کپڑے کے اوپر اور تو کپڑا وہ پاک رہے گا اور ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بچے اور بڑے کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر جہاں پر بھی پیشاب کے بارے میں وعیدہ آئی ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہاں کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ بچے کا پیشاب الگ ہے اور بڑے کا پیشاب الگ ہے۔ دونوں کا پیشاب بالکل برابر ہے، اور جو حکم بچے کے پیشاب کا ہے وہی بڑے کے پیشاب کا بھی حکم ہے۔ اس لیے آپ اس کنفیوژن کو بالکل اپنے دل سے ختم کر لیں اور اپنے ذہن کو صاف کر لیں۔ اگلا سوال کیا ہے، عائشہ تسکین نے انہوں نے پوچھا ہے کمنٹ باکس کے اندر کہ حضرت اگر ہم بستری کے بعد غسل تو کر لیتے ہیں، بستر نہ بدلے اور اس پر بیٹھیں چلے پھریں، پھر تو نماز کے لیے کیا کریں؟ کپڑے بدلیں یا بستر، یا پھر نہ بدلیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ ذرا سوال لکھا کریں تو تھوڑا واضح کر کے اور ڈیٹیل میں لکھا کریں، اور دوسرے کہ آپ وہاں پر تلفظ کا صحیح استعمال کیا کریں۔ کئی بار کمنٹ باکس کے اندر لکھنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں نے کمنٹ باکس میں ویسے دے دیا تھا، میں نے سوچا ویڈیو میں بھی دے دوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد آپ کے بستر پر، چاہے گدے پر، چاہے چادر پر، اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے، اسپرم وغیرہ وہاں پر لگ گئی ہے، تو اس صورت میں تو وہ ناپاک ہے۔ اس پر اگر آئیں گے، چلیں گے، بیٹھیں گے، اور اگر وہ ناپاکی بدن کے اوپر لگ گئی یا کپڑے کے اوپر لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم بستری کے بعد بھی بستر کے اوپر یا چادر وغیرہ کے اوپر اگر ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے، اسپرم وغیرہ کچھ بھی وہاں پر نہیں لگی ہے، تو اس صورت میں وہ بستر ناپاک نہیں ہوگا، وہ بستر بالکل پاک ہوگا۔ آپ نے جب اپنے جسم کو پاک کر لیا ہے، جب آپ نے غسل کر لیا ہے، اپنے کپڑے کو پاک کر لیا ہے، تو بستر کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے اوپر ناپاکی نہیں لگی ہے۔ اگر ناپاکی لگی ہے تو اس صورت میں بستر کو بدلنا اور اس کو چادر وغیرہ کو دھونا ضروری ہے، لیکن اگر ناپاکی نہیں لگی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ وہاں جا کر بیٹھیں گے بھی، اگر آپ کا بدن پاک ہے تو آپ کا بدن پاک ہی رہے گا، بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے، قاری نفیس صاحب نے دہلی سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ مرد کے لیے خضاب کا استعمال کرنا، یعنی اپنے بالوں کو رنگ کرنا یا داڑھی کو رنگ کرنا، یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لال کلر یعنی ریڈ کلر کا جو خضاب ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، بلکہ اس کو مستحب بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم بھی دیا تھا اس کے بارے میں کہ ان کے بالوں کو، جن کے بال بالکل سفید تھے، تو ان کے بال اور داڑھی کو خضاب کر دو، اور پیور بلیک کلر کا، چاہے وہ مہندی ہو، چاہے کلر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، پیور بلیک کلر کا جو ہے وہ استعمال کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔
ہاں لیکن ایک صورت ایسی ہے جس صورت میں بلیک کلر کا استعمال کرنا جائز ہے، وہ ہے کہ جب مرد جہاد کے میدان میں جائے تو وہاں پر دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے بلیک کلر کا استعمال کرنا جائز ہے، اور وہاں پر وہ کالا خضاب بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بلیک اور ریڈ یعنی کہ کالا اور لال خضاب کو ملا کر کے جو ایک سرخ مائل، جسے سیاہ سرخ مائل بولا جاتا ہے، اگر اس قسم کا کلر بنا لیا جائے جو لال اور کالا دونوں کے بیچ کا ہوتا ہے بالکل، تو اس کلر کا بھی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن بالکل پیور بلیک کلر کا، چاہے وہ خضاب ہو، چاہے ہیئر کلر ہو، چاہے مہندی ہو، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال اور آخری سوال آیا ہے ارشد بھائی کا، انہوں نے پوچھا ہے کہ آج کل جو مارکیٹ کے اندر اور دنیا دار لوگوں کے اندر ایک قسم کی کریز بنی ہوئی ہے فیشنیبل بال کٹوانے کا، تو اس قسم کے بال کا کٹوانا وہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 قسم کے بال کا رکھنا یہ ثابت ہے۔ ایک تو نصف کان یعنی آدھے کان تک، اور ایک کان کی لو تک، اور ایک مونڈھے تک، اور چوتھی قسم ہے سر کا منڈانا یعنی حلق کرانا، گنجا کرانا۔ یہ 4 صورتیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انہی میں سے کوئی نہ کوئی صورت ہم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو انگریزی طرز کے جو بھی فیشنیبل بال کٹوائے جاتے ہیں، چاہے وہ جو بھی قسم کو ہو، خاص طور سے جیسا کہ ایک مشروم کٹ ہوتا ہے، شولڈر کٹ ہوتا ہے، اسٹیپ کٹ، ہپی کٹ، اور اسی طریقے سے بیبی کٹ، راؤنڈ کٹ، اور اس قسم کے بہت سارے اس کے نام ہیں، مجھے سارے نام بھی یاد نہیں ہیں، کچھ نام تھے جو میں نے لکھ کر کے رکھا تھا۔ تو اس قسم کے تمام جو بھی طریقے رائج ہیں، اس تمام جو بھی ہیئر اسٹائلز کے جو بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ تمام طریقے اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہا عن القزع، اس قسم کے جو بھی فینسی بال کٹوائے جاتے ہیں، فیشنیبل بال کٹوائے جاتے ہیں، یہ تمام کے تمام قزع کے اندر آتے ہیں۔ جو آدھے سے چھوٹے کروا لیتے ہیں، آدھے بڑے ہیں، یا آدھا بالکل گنجا کر لیا اور آدھے میں بال رکھا، اس قسم کے جو بھی طریقے رائج ہیں وہ تمام طریقے قزع کے اندر آتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر یہ ناجائز اور حرام ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 14 کے، جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کے بہت سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، آپ حضرات کے بہت سارے کنفیوژنس دور ہو گئی ہوگی، اور آپ حضرات کو بہت سارا علم حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر سوال کو ڈال دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کے سوال کو ضرور شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اپنا خیال رکھیں اور اسی طریقے سے دین سیکھتے رہیں، دین پر عمل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔